فرماتے ہیں کہ ایک اژدہا ایک ریچھ کو پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ ایک بہادر آدمی نے دیکھا تو اس کی مدد کو پہنچا، کیونکہ بہادروں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کو دوڑے۔ بات اژدہا اور ریچھ کی ہو رہی، درمیان میں نقطہ کیا دیا کہ بہادروں کا کام ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کو دوڑیں، لیکن ہو سکتا ہے مظلوم بھی ظالم ہی ہو۔ جیسے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک پولیس والا تھا، اسے سزا دی گئی کہ اسے اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے اور قید کر دیا جائے۔ جب اسے قید کیا گیا تو ایک فقیر گیا، اس نے ایک اینٹ اٹھائی اور جو قید میں وہ پولیس والا تھا اس کے سر پر ماری، سر پھاڑ دیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، میں تو آگے ہی قید میں ہوں اور تو نے اوپر سے مجھ پر یہ ظلم کیا۔ تو اس فقیر نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم نے ایک دفعہ ڈنڈا مار کر میرا سر پھاڑ دیا تھا؟ اس لیے اس وقت تم بہادر تھے، امپلائی تھے گورنمنٹ کے، تو میں تمہیں کچھ کہہ نہیں سکا۔ آج مجھے موقع مل گیا ہے، اس لیے میں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اس لیے بعض اوقات وہ مظلوم ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ جب ہم اس کی ہسٹری کو دیکھیں، اگر کوئی بچے اپنے والدین سے اچھا سلوک نہ کریں تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک نہ کیا ہو، دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہ کی ہو، دنیا داری کی ہو۔ کیونکہ جب ہم دنیا داری کرتے ہیں تو پھر امید رکھیں دین کی تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ توفیق دے دے تو علیحدہ بات ہے۔ تو یہاں انہوں نے کہا کہ ایک اژدہا ایک ریچھ کو پکڑ کر کھینچ رہا تھا، ایک بہادر نے دیکھا تو اس کی مدد کو پہنچا، کیونکہ بہادروں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کو دوڑے۔ اور بہادروں کی محبت بغیر کسی غرض اور رشوت کے ہوتی۔ وہ بہادر نے جو رشوت دے کر کام کرے، بہادروں کی محبت بغیر کسی غرض اور رشوت کے ہوتی، کیونکہ غرض کی محبت میں غرض مروا دیتی، جو غرض آ جاتی نا، خود غرض بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے غرض کی محبت میں غرض مروا دیتی ہے، بندے کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے۔ غرض مند ہوتا ہے انسان، مگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ہمیشہ غرض لینے اور دینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، اللہ واسطے ہو۔ کیونکہ جب ہم کسی کی غرض اللہ واسطے پوری کریں گے تو وہ رب کریم ہر وقت میں ہماری مدد کرے گا۔ میں وضو کر رہا تھا تو دل میں خیال پیدا ہوا، یا اللہ تیری کتنی رحمتیں۔ وضو کرتے ہوئے دل میں خیال پیدا ہوا، یا اللہ تیری کتنی رحمتیں۔ اگر میں لمحہ لمحہ، یا اللہ تیری کتنی رحمتیں ہیں، اور تو مجھے وہ نظر عطا فرما کہ میں لمحہ لمحہ تیری رحمتوں کو دیکھوں اور محسوس کروں۔ دعا سمجھ آ گئی نا میری؟ جو ایک قسم کا نا خیال آتا ہے نا، اچھا خیال، بہتر خیال اللہ کریم کی طرف سے، تو خیال آیا کہ یا اللہ تیری کتنی رحمتیں ہیں مجھ پر، میں نے تو اپنے طور پر لینا ہے، مجھ پر ایسی نظر کھول دے کہ تیری رحمتوں کو لمحہ لمحہ دیکھنے والا اور محسوس کرنے والا بنوں۔ جب یہ رحمتوں کو دیکھنے والا اور محسوس کرنے والا بنے گا، مشاہدے میں آ جائے گا، تو پھر شکر گزار بندہ بھی بن جائے گا، اس لیے کہ رحمتوں کو دیکھ کر کیا کرے گا؟ شکر ادا کرے گا۔ اس لیے وہ کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی، اور پھر حالت یہ ہوگی کہ اللہ کے ساتھ ہی رہے گا،
کیونکہ ہمیشہ رحمتیں دیکھنے والا ہوگا، محسوس کرنے والا ہوگا، اس لیے ایک نقطے میں بہت سی باریکیاں تھیں۔ تو بہادروں کی محبت بغیر کسی غرض اور رشوت کے ہوتی ہے، ان کا مقصود ہی مہربانی کرنا ہوتا ہے، اور وہ مہربانی کرنے کی اس طرح جستجو کرتے ہیں جیسے شکاری شکار کی۔ اس میں جو چیز آ رہی ہے وہ سمجھانے کی یہ کہ ڈیلی بیسس پر ہمارا کوئی نہ کوئی نیکی کا کام ہونا چاہیے، ڈیلی بیسس پر کوئی نہ کوئی نیکی کا کام ہونا چاہیے، چھوٹا ہو یا بڑا، گھر والوں سے ہو باہر والوں سے ہو، کہیں پر بھی ہو، چاہے وہ ڈائلاگ کی صورت میں ہو چاہے وہ عمل کی صورت میں ہو، ہم نے کچھ نہ کچھ گین کرنا ہے۔ میں نے آگے بتایا نا، اچھے لفظ بولنے بڑی بات ہے، اچھے لفظ بولنے سے نا آپ کے اندر خود صاف ہو جائے گا کیونکہ آپ اچھے لفظ بول رہے ہیں۔ تو وہ مہربانی کی اس طرح جستجو کرتے ہیں جیسے شکاری شکار کی، کہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی مہربانی کرنے کا موقع مل جائے تو میں یہ کام کر لوں۔ جیسے اکثر بندے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس بہت سے پلان ہوتے ہیں نیکی کے، کہ اگر یہ ختم ہو گیا یہ کر لوں گا، یہ ختم ہو گیا یہ کر لوں گا، یہ ختم ہو گیا یہ کر لوں گا، ان کے پاس پلان ہوتے ہیں نیکی کرنے کے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پلان پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پلان ہونے چاہیے کہ اگر یہ میں کام کر رہا ہوں یہ ختم ہو گیا تو پھر یہ کر سکتا ہوں، میں میرے پاس پلان ہے بہت سے مہربانی کرنے کی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اگر آپ نے رات کو سوتے وقت ارادہ کر لیا کہ صبح اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، نہ پڑھ سکا، ثواب ملے گا۔ آپ کے پلان جو ہوں گے آپ کے ثواب کا حصہ بنتے جائیں گے، کیونکہ آپ نے نیت کی ہے کہ میرا یہ پلان ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب پلان کریں گے تو اللہ کریم مہربانی بھی کر دے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس سنانے کے لیے کم واقعات ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ پریکٹیکل لائف میں اتنے انوالو نہیں ہوتے۔ یہ بزرگان دین کیوں اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھے؟ اس لیے کہ ان کے پاس نقطے بہت تھے، ان کی زندگی بڑی عمل والی تھی، اس لیے ان کو تجربہ حاصل ہو جاتا تھا، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھتے تھے، محسوس کرتے تھے تو بات بنا لیتے تھے۔ جیسے یہ ایک اژدہا ایک ریچھ کو پکڑ کر کھینچ رہا تھا، ایک بہادر نے دیکھا اس کی مدد کو پہنچا۔ اب یہ کہانی شروع ہو گئی، آگے ساری کہانی انہوں نے خود ہی ڈال لی ہے میرے نزدیک، کیونکہ میں بھی اس فیلڈ کا ہوں نا، تو مجھے پتہ لگتا ہے اپنی آدھی کہانی خود ہی بنا لی۔ تو ایک بہادر نے دیکھا تو اس کی مدد کو پہنچا، کیونکہ بہادروں کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد کو دوڑیں۔ بہادروں کی محبت بغیر کسی غرض اور رشوت کے ہوتی ہے، ان کا مقصود ہی مہربانی کرنا ہوتا ہے، وہ مہربانی کرنے کی اس طرح جستجو کرتے ہیں جیسے شکاری شکار کی۔ دوا، میڈیسن، دوا کا محل جو ہے درد ہے، یعنی تھوڑی تو دوائی کھانی ہے، جو آپ نے دوائی لینی ہے تو وہ درد کے لیے، درد نہ ہو آپ دوائی نہیں کھائیں گے، دوائی اسی وقت لیں گے جب آپ کو درد ہوگا۔ دوائی کا محل درد ہے، اسی طرح بخشش و عطا کا تعلق فقر سے ہے۔ تو بات سمجھ میں تم ہی تو سمجھے، باقی تو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ کہنے کہ دوائی جو ہے وہ درد مٹانے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ دوا کا درد محل جو ہے وہ درد ہے۔ اس طرح جو فقیر آدمی ہوگا تو وہ بھی بخشش اور عطا مانگنے والا ہوگا تو ملے گی، کیونکہ فقیر ہے۔ اگر وہ فقیر نہیں ہے تو عطا اور بخشش کس لیے؟ عطا اور بخشش ہے ہی اس کے لیے جو فقیر ہے، جو نہیں ہے تو وہ نہیں ہے۔ پانی کا محل نشیب ہے، پانی اوپر سے نیچے آتا ہے، نیچے سے اوپر نہیں جاتا۔ پانی کا محل نشیب ہے، پیاس پیدا کرو تاکہ پانی تم تک پہنچے، کیونکہ پانی نیچے کو آئے گا نا، ہماری طرف تبھی آئے گا جب تم پیاس پیدا کرو گے۔ جب پیاس پیدا کرو گے تو پانی نیچے کو آئے گا، طلب ہے، تو پیاس بجھانے کے لیے اللہ کریم پانی کو بھی بھیج دے گا۔
ایسا تو لازمی بات ہے نا کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کو چلانے والا خود اللہ کریم ہے. اگر آپ کو کوئی بیماری دیتا اس کی دوا ضرور ہوگی, چاہے ڈاکٹروں کی نظر میں نہ بھی ہو, لیکن اس کی دوا ضرور موجود ہوگی, کیونکہ اس نے بیماری پیدا کی ہے تو اس کے پاس توڑ بھی ہوگا. ایسا نہیں کہ اس کے پاس توڑ نہیں ہوگا, ہر بیماری کا توڑ اس کے پاس ضرور ہوگا. اس لیے بیماری جو ہے وہ اللہ کی عطا سے ہی دور ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو طلب ہے انسان کی وہی آدمی کو آگے لے کر چلی جاتی ہے. آپ کے اندر اگر جینے کی امنگ ہے تو آپ جینے کو دوڑیں گے اور جینے کے لوازمات کو تلاش کریں گے. اگر آپ کے اندر امنگ ہے اللہ کریم کے راستے پر چلنے کی, وہ امنگ آپ کو اللہ کی طرف ہی لے کر جائے گی. ہم سارے کے سارے اللہ کی طرف ہی دوڑ رہے ہیں. کون سا ایسا بندہ ہے جو موت کی طرف نہیں دوڑ رہا؟ سارے موت کی طرف ہی دوڑ رہے ہیں. جیسے ہم آج دیکھتے ہیں یہ بچہ پیدا ہوا, یہ کل جوان ہو جائے گا, ٹھیک ہے. 2008 میں میری داڑھی کالی تھی, اب پوری سفید ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ بندہ جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے, آہستہ آہستہ اس کو جوڑ ہلتے رہتے ہیں. سمجھتا وہی ہے کہ میں ابھی بہت ٹھیک ہوں, ہوتا نہیں ہے. یہ بلاکس آپ سمجھے, لیکن ہوتا نہیں ہے. کیونکہ بیٹے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو کیا اندر ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار نہ ہوتا ہو؟ یہ تو سارا کچھ چلتا رہے گا. اس لیے بندہ کسی چیز پر بھروسہ نہیں کر سکتا, یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. تو کہنے لگے کہ پانی کا محل نشیب ہے, پیاس پیدا کرو تاکہ پانی تم تک پہنچے. قرآن پاک میں ہے کہ اپنے اندر پستی پیدا کرو, رحمت کے پانی کا محل بن جاؤ گے, مقام بن جاؤ گے. کسی مقام پر نہ رکو. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ کشف ہمارا مقام نہیں ہے, خواب ہماری منزل نہیں ہے, کرامت ہمیں چاہیے ہی نہیں. ہم تو مسافر آدمی ہیں, یہ تو راہ کی رکاوٹیں ہیں. جو بندہ اسی طرف لگ گیا تو وہ پھنس گیا. اس لیے رکاوٹ کو دور کر تو یہ سننے والا بن جائے. با کرامت ہے, تو یہ سننا چاہتا ہے, اسے کشف حاصل ہے, تو یہ سننا چاہتا ہے, اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. نہیں, ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ والا سمجھا جائے, ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہو. یہ ہماری شرائط میں شامل ہی نہیں ہے. ہماری شرائط میں شامل علم, تقوی, بزرگی ہے. اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں سے بہترین وہ ہے, بزرگ وہ ہے جو پرہیزگار ہے. اس لیے ہماری منزل پرہیزگاری, اور پرہیزگاری 24 گھنٹے میں اچھے اعمال کرنے سے پیدا ہوتی جاتی ہے. کسی مقام پر نہ رکو. آج یہ بچہ پڑھ رہا ہے, کل کو پہلی سے دوسری, دوسری سے تیسری, چوتھی, آگے کلاس میں چلا جائے گا کہ بھئی کس میں ہو, 6 کلاس میں ہوں, 4 کلاس میں ہوں. اگر یہ رک جائے تو وہیں کا وہیں رک جائے گا, آگے پڑھا نہیں ہے. ہم جب اس راہ پر چلتے ہیں ہم رک جاتے ہیں. جب ہمارے اندر ہوگا نا یار ہم نے کچھ کرنا ہے, تو پھر ہمارے اندر خود ہی نقطے پیدا ہو جائیں. بہت کچھ کہنے کو ہوگا, ہمارے پاؤں وہ کیا کہتے ہیں نا تھرکیں گے نہیں, ہمارے جو ہے نا گلا خشک نہیں ہوگا, کیونکہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق تو کہہ نہیں رہے. ہم تو اللہ کی بات پہنچانے والا آلہ ہیں. ہماری اوقات کیا, اس لیے بس آلہ بن کر رہنا ہے, اپنی اوقات سمجھ کر نہیں کرنی بات. کسی مقام پر نہ رکو, فضل بے پایاں کے طالب رہو. جیسے میں نے ابھی وہ کہا کہ وضو کرتے ہوئے یا اللہ تیری مہربانی ہے اور تیری رحمتیں دیکھنے والے لمحہ 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 تیری رحمتیں دیکھنے والے بنے. اب اسی میں ساری بات میں نے کر دی تھی. تو اس لیے فضل بے پایاں کے طالب رہو, اس قدر مجاہدے کرو کہ آسمان تمہاری قدم بوسی کرنے لگے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, میں نے آگے بتایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے جنازے میں فرشتے شامل تھے. تو اس لیے جو ہیں فرشتے, اگر وہ ہمارے کیا کہتے ہیں خیالات جو ان کے تھے, اگر ہم ان کو دور کرنے والے بن گئے, تو انہوں نے کہا تھا یا اللہ یہ کشت و خون کرے گا, یہ قتل و غارت کرے گا, یہ کرے گا, یہ کرے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور جب ہم وہ کریں گے جو اللہ کے علم میں تھا, ہم ان لوگوں میں بنیں گے جو اللہ کے علم میں تھے. یہ وہ نہیں کریں گے, ہم وہ بنیں گے تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ وہ ہیں جو تو نے, ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ بھی ہوں گے. اس لیے ہم نے ان میں سے رہنا ہے جنہوں نے فرشتوں کا شک دور کر دینا, کہ وہ فرشتوں کا شک دور کر دیں گے کہ تم نے کہا تھا نا. ہم ان میں سے نہیں ہیں.
یہ کو میں تکبر کے لیے نہیں بیٹا کہہ رہا، یہ میں ایک حوصلے کے لیے کر رہا ہوں بات. ایک ہوتا ہے تکبر کرنے کے لیے، ان فرشتوں سے ہم نے کیا تکبر کرنا ہے، یہ ایک حوصلے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کا شک دور کر دینا ہے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کریں گے، ہم نے وہ شک دور کر دینا تاکہ ہم ان میں سے ہوں جو تقوی اور پرہیزگاری والے تھے، باب آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. تو کسی مقام پر نہ رکو، فضل بے پایا کے طالب رہو، اس قدر مجاہدے کرو کہ آسمان تمہاری قدم بوسی کرنے لگے، پھر اسرار حق سن سکو گے، پھر راز کی باتیں سن سکو گے. ویسے تو اگر سمجھا جائے بیٹے، یہ جتنے خیالات روزانہ کے روزانہ ہمیں پروڈیوس ہوتے ہیں، ہمارے اندر ہی پیدا ہوتے ہیں، اچھے یا برے پیدا ہوتے ہیں، تو ہم برے کے پیچھے ذرا زیادہ لگ جاتے ہیں. جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سوچتے جاتے ہیں کہ خیالات آنا شروع ہو گئے، تو میں روک کر کہتا ہوں آتے کیوں ہیں؟ یہ میری عبادت ہے، مجھے رزق مل رہا ہے، تو یا اللہ میرا یہ رزق جو ہے یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، میرا رزق ہمیشہ کنٹینیوسلی ایسے ہی ہو کہ میں عبادت کر رہا ہوں، مجھے رزق روٹی کے لیے کام کر رہا ہوں. جب محنت مزدوری بندہ کرتا ہے تو اسے خیال ہوتا ہے کہ مجھے نا مالک زیادہ پیسے دے دے گا، تو اس لیے جب ہم خلوص سے عبادت کریں گے تو مالک زیادہ پیسے دے دے گا، کیونکہ وہ خلوص ہمارا کام آئے گا. علیحدہ بات ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. میں ایک دفعہ جماعت کروا رہا تو ساری جماعت کرنے کے بعد مجھے نہیں ہوش، آرام سے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی میں نے اونچی آواز میں کہا ہی نہیں. جماعت ختم ہو گئی تو پیچھے سے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجھے تب پتہ چلا کہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ آہستہ سے کہہ گیا ہوں. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر چلیں گی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو اللہ کریم خیالات پروڈیوس کرتا ہے وہ ہماری غذا ہے. یعنی اچھے بننے کے اچھے پلان، یہ سارے کے سارے اللہ کریم. دوسری چیز میرے خیال میں آئی، اندر ہی تو شیطان ہے جو ہمارے اندر ایسے کام کرتا رہتا ہے، ہمیں ایسے خیال دیتا رہتا ہے کہ ہم اس کی طرف دوڑتے چلے جاتے ہیں. ہم اس کی طرف کیوں دوڑتے ہیں؟ ہمیں ایسے پلان کیوں نہیں ملتے کہ ہم رب کی طرف دوڑیں؟ ہمیں یہی پلان کیوں ملتے ہیں؟ پھر جب بھی آ جاتا ہے کہ ہمیں کتنا کرنا ہے دنیا کے لیے، اس کی کوئی حد مقرر تو نہیں ہے، لیکن جتنا مرضی کریں اس میں اپنے فرائض ادا کرتے چلے جائیں. یعنی ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، ہم نے حج کرنا ہے، صدقات خیرات جو بھی کرنا ہے وہ قطعاً نہیں چھوڑنے، فرض کبھی نہیں چھوڑنے، ہم نے وہ کام کرنے، کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا مرضی کماؤ لیکن حق ادا کرتے چلے جاؤ. کیونکہ طلب جو ہے یہ دنیا کی کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. بندہ مر جاتا ہے، طلب ختم نہیں ہوتی. تو پھر اسرار حق سن سکو گے، چشمے بصیرت کو، بصارت نہیں، بصارت اس آنکھ کو کہتے ہیں، بصیرت دل کی آنکھ کو کہتے ہیں. چشمے بصیرت کو وسواس کے پڑ بال سے صاف کر لو تاکہ اسرار غیب دیکھ سکو. جو اندر کی آنکھ ہے اسے صاف کر. وہ کوئی تیلا شیلا اندر چلا گیا، ٹھیک ہے، کوئی غلط خیال چلا جاتا ہے، اس کو خیال میں لا، اس کو صاف کر تاکہ اسرار غیب دیکھ سکو. پھر وہی میں کہوں گا یا اللہ لمحہ بلمحہ تیری رحمتیں دیکھنے والے بنے، مہربانی فرما، بہت رحمتیں تیری ہیں ہم پر. حواس باطنہ کو اندر کے حواس کو نفسانی خواہشوں سے صاف کر لو، تب عالم غیب کی لذتوں سے مستفید ہوگی. بڑا دل کرتا ہے یقین مانے کہ روزانہ کا روزانہ جو ہے نا اسی طریقے سے چلا جائے، کھایا جائے، بولا جائے، سنا جائے، جتنا رب چاہتا ہے، اتنا ذکر کیا جائے جتنا رب چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اندر کی ہماری ہوس ہوتی ہے، میرے اندر بھی ایویں روٹی کھا لینی، فضول کو چیز پہ ہی کھا لینی، ٹھیک ہے، قربانی نہ دینی، دوسروں دین کی بجائے آپ پہ کر لینا. یہ ساری چیزیں اگر وہ اللہ کریم والا مسئلہ ہو کہ بھوک بھی ساتھ چل رہی ہے، محبت بھی ساتھ چل رہی ہے، پتہ ہے سب کچھ پاس ہے، پتہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں جب چاہیں گے روٹی پک جائے گی، سب کچھ پتہ ہے، لیکن پھر بھی اپنے وقت پر ہم کھانا کھا لیتے ہیں. نہیں یار، وقت ہو گیا روٹی کھانے کا، وقت تھوڑی روٹی کو آگے نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں وہ عادت پڑ گئی ہوتی ہے نا. تھوڑی سی عادت بدلنا بھی ہمارے لیے کتنا مشکل ہوا ہے کہ ہم اپنی عادت تھوڑی سی بدل لیں. جو چیز سامنے آ جائے وہ خود کھانے کے بجائے کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں. یہ تو نہیں کہ بندہ خود ہی کھا لے، کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں کہ یار چل تو کھا لے، ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں. لیکن
اس کے باوجود گھر میں رہ کر، اپنے ہی گھر میں رہ کر اپنے آپ کو ان خواہشوں سے بچانا بہت مشکل کام، کیونکہ اتنا رزق ہوتا ہے ہم کھا کھا کے آکے جاتے ہیں، رزق ختم نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں رزق ختم نہیں ہوتا، ہم کھا کھا کے اک جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کبھی سونا لوے کا ڈبہ آ جائے گا، کبھی کنو آ جائیں گے، کبھی کوئی ڈرائی فروٹ آ جائے گا، وہ دیکھیں چلتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، اور یہ پیٹ بھرتا نہیں ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ آتا ہی رہتا ہے. چشمے بصیرت کو وساوس کے پڑبال سے صاف کر لو تاکہ اسرار غیب دیکھ سکو. حواس باطنہ کو نفسانی خواہشوں سے صاف کر لو، تب عالم غیب کی لذتوں سے مستفید ہوگے. اعلیٰ صلاحیتیں پیدا کرو تاکہ خود مظہر کمالات بن سکو. جیسے میں نے موٹے لفظوں میں بیان کرتا ہوں نا بیٹے، اللہ تعالیٰ کی کوالٹی سے ہمیں پیار ہے، اللہ تعالیٰ سے پیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے پیار نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوالٹی سے پیار کرتے ہیں. اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم، اس کی صفت ہے، کوالٹی ہے غفور الرحیم ہے. اگر وہ غفور الرحیم نہ ہو، اگر وہ رازق نہ ہو، آپ پیار کریں گے؟ اس لیے اللہ کی ذات اور صفات دونوں کو ماننا پڑتا ہے. اس لیے کوئی بھی آپ سے پیار کرتا ہے آپ کی کوالٹی سے پیار کرتا ہے، آپ سے نہیں کرتا. جیسے میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں، اگر میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں نے دستار باندھی ہوئی ہے، کوئی مجھے السلام علیکم کہے تو میں یہ نہیں کہتا یہ مجھے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں چہرہ رسول اللہ کا، تو مجھے کون سلام کرتا ہے؟ ہم کون ہے جو کہ سلام کریں؟ ہماری کیا اوقات کے کوئی ہمیں سلام کرے؟ وہ تو اس وجہ سے کرتا ہے کہ چہرہ ہم نے اچھا بنایا ہوگا، اس لیے سلام کر دیتا ہے. تو لوگ کوالٹی سے پیار کرتے ہیں، آپ کی صفات سے پیار کرتے ہیں، آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں ان سے پیار کرتے ہیں اور حصہ مانگتے ہیں. بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے نا. اس لیے کہا گیا اعلیٰ صلاحیتیں پیدا کرو. صلاحیت ہے اعلیٰ کرنی ہے بس. جو بیٹے ادھر کی صلاحیت اگر ہے نا تو ادھر کی بھی آپ کے اندر ہی ہوگی. جیسے جھوٹ اور سچ، جھوٹ بولیں گے تو سچ غائب، سچ بولیں گے تو جھوٹ غائب. اندر ہی ہے، بولنا آپ نے ہے. اب یہ بولنا کہ یہ بولنا، صلاحیت آپ کے اندر ہے. اس لیے جب آپ سچ بولیں گے تو آپ کے اندر سے جھوٹ والی صلاحیت ختم ہو جائے گی. اس لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت کون سی ہے، اس کو زیادہ زیادہ پروموٹ کریں، آپ باصلاحیت بن جائیں گے. تمہارا جسم تمہارے لیے بیڑی ہے، قید خانہ. جیسے میں آگے روتا رہتا ہوں، یہ روح کی بات جسم نہیں مانتا، یہ خانہ خراب اس کی بات کو نہیں سنتا، اپنی بات منواتا رہتا. اس لیے روح جو اندر تڑپتی رہتی، وہ تو دل کرتا ہے بڑے بڑے پلان بنا دے ہے، اتنے آ نہیں دیتا، کہتا ہے نہیں. پھر ہم ڈی سینٹرلائزیشن کے قائل نہیں. ڈی سینٹرلائزیشن کا قائل کا مطلب میں سمجھتا ہوں یہ ہر ایک کو اس کا حق دے دو کہ بھائی تم ذمہ دار، میں نہیں، تم ذمہ دار ہو، میں نہیں. ہر کوئی جیسے نماز کس پر فرض ہو جائے گی؟ بالغ پر، جوان پر، بچے پر نماز نہیں ہے. اس لیے وہ جو نماز ہے وہ فرض ہو گئی بالغ پر. اب ذمہ دار کون ہوا؟ بالغ. سارے کے سارے ذمہ دار ہیں، سارے کے سارے ذمہ دار ہیں. روٹی کمانے کے بھی ذمہ دار ہیں، روٹی کمانے کے بھی ذمہ دار، ہر کام کے ذمہ دار. جب بالغ ہو جاتا ہے ہر کوئی ہو جاتا ہے. اب ہماری ذمہ داری سے نکل گیا، ڈی سینٹرلائزیشن ہو گئی. جب وہ بالغ ہو گیا اب ہمارا سمجھانا کم بنتا ہے، صرف بتانا ہوتا ہے کر لیا کر، موجہ کریا کر، کدی رب نے منایا کر. اب صرف یہاں تک ہے ہمارا معاملہ، اس سے آگے نہ بڑھیں، کیونکہ اب آپ ہے ہی نہیں. آپ بڑھے تب تک ہیں جب تک آپ کو بڑا مانا جائے، ورنہ تو آپ بڑے کوئی نہیں. تمہارا جسم تمہارے لیے بیڑی ہے، اس بیڑی کو اتار پھینک، پھر تجھے نیا نصیبہ حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم جو اپنے اوپر جو ہوتا ہے نا احساس محرومی کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، احساس محرومی کا لبادہ کہ پتہ نہیں میرے ساتھ بڑا ہوا، بڑا ظلم ہوا، ہمیں یہ نہ ہمیں یہ نہ. فرض کرو ایک دوست کہے میرے ماں باپ اچھے نہیں تھے، مجھے ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا. اچھا تو نے اچھا بن کے اپنی اولاد کو ٹھیک کر لیا کہ خراب کر لیا؟ ادھر سے تو خراب ہوا یا وہ خراب ہو گیا؟ اب ذرا فیصلہ کر لے، اوپر بھی جواب دے گا نیچے بھی جواب دے گا. ٹھیک ہے نا. اگر میں اپنے طور پہ بات کروں گا تو
میں نے بیٹا بن کر بھی اچھا کر دکھایا, میں نے باپ بن کر بھی اچھا کر دکھایا, میں نے رونا نہیں رویا, لیکن دوستوں کو بتاتا ضرور رہتا ہوں بھائی ساڈے نال بھی کوئی چنگی نہیں جی ہوئی. ایسا نہیں کہ ساڈے نال بڑی آسان جی زندگی سی, ٹف زندگی تھی اور فیصلے کرنے بھی ٹف تھے, اس لیے ہم نے ٹف زندگی گزاری ہے, ٹف فیصلے کی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بعض اوقات انسان کو سخت دل ہونا پڑتا ہے, کیونکہ بندہ کیا کہتے ہیں نرم دل ہونا تو تب بھی مارا جاتا ہے. اس لیے جو بندے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی صاف صاف جواب دے دیں نہیں ایسا نہیں ہونا, ایسے ہی ہوگا. ٹف زندگی گزارنی پڑتی. تو اس لیے جو احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں نا, وہ اپنے محرومی کے لبادے میں بیکاری ہوتے ہیں. مجھ پر ترس کھائیں, کیونکہ احساس محرومی ان کو مجبور کر دیتا ہے تم مانگا کرو. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ان سارے احساسات سے جو ہمیں بیکاری بننے پر مجبور کر دیتے ہیں باہر ہو جائیں. ہم نے نہیں کرنا کہ ہم کیا کہتے ہیں احساس محرومی کا بن کر ایسی باتیں کرتے نظر آئیں کہ لوگ یہ عادت ہے یہ منگن, ہمیشہ بیکی منگتا رہتا ہے. ایسا نہیں کرنا, اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اتنا گوڑا تعلق پیدا کرنا ہے اللہ کریم آپ کو اچھے سے اچھا استعمال کرے. کرنا آپ کو ہی اللہ نے استعمال ہے اچھے سے اچھا. میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہمیں استعمال کرنے والا ہی رب کریم ہے. یہاں تک اب بات ہو رہی ہے تو رب کریم, جیسے میں نے ایک نکتہ اکثر اوقات ہم جب کبھی سوالوں کے جواب دیتے ہیں اہل تشیع حضرات پوچھ لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جو استاد تھا وہ امام جعفر صادق تھا. ہنسی آتی اس بات پر کہ رسول اللہ کے شاگردوں کو مانتے نہیں ہیں, صحابہ کرام کو مانتے نہیں ہیں, امام ابو حنیفہ کو امام جعفر صادق کا شاگرد مانتے ہیں. جو رسول اللہ کے شاگردوں کو نہیں مانتے ان کا تعلق ہے کہ وہ امام جعفر صادق کے شاگرد, اور امام جعفر صادق کے شاگرد کا عقیدہ بھی 14 اور 12 کا تھا نہیں, ٹھیک ہے نا, اور امام جعفر صادق کا بھی نہیں تھا. تو تم کہاں سے آ گئے؟ اور 200-250 سال تک تو تمہارے اندر ایسا ایک انسان بھی نہیں تھا, ایک بندہ بھی 14 اور 12 کے عقیدے کا نہیں تھا. جتنا قرآن سے ثابت کرتے ہیں نا ان کو عملی طور پر ثابت کر دو, تاریخ سے ثابت کر دو کہ سیدنا علی پہلے امام ہے کہ چوتھے خلیفہ ہے. لیکن پلان سیاسی بیانیہ ایسا بنایا جائے کہ سارے کہنو بشرم ہو بغیرت ہو جو مرضی کہہ دیں ہم نے یہی پہ رہنا. وہ بعض آنوں سے نہیں ہے. اگر بعض آ جائیں گے تو بیٹے ان لوگوں نے نسلیں خراب کر دی اپنی, کیونکہ ان کا دین تو تھا نہیں. انہوں نے کہا اسی لبادے میں لے کر اڑا کے رکھ دو اسلام کو. اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ان کے لبادے کا سمجھانا ہے سب کو کہ باپ یہ وہ دین نہیں ہے, یہ الگ دین ہے. خدا کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سبب, خدا کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سب سے قوی سبب انسان کی گریہ وزاری ہے کہ اللہ کے آگے روتا رہے. یہ ایک پہلو ہے کہ اللہ کے آگے روتا رہے, ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو کیا ہے؟ استقامت اختیار کر کے راستہ طے کرنے کی کوشش کرے. تیسری بات کیا ہوگی کہ کوشش کرے اسباب پیدا کرنے کی. چوتھی بات کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے. دیکھیں بیٹے ہم آپس ایک ہیں, ہم یہاں پر ملے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے گھر علیحدہ علیحدہ ہوں گے, جسے علیحدہ علیحدہ ہوں گے, لیکن سوچ ایک ہوگی, خیال ایک ہوگا. طریقہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن کوئی بھی کسی کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا, فائدہ دینے والا ہوگا, نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا. اگر کوئی نقصان پہنچانے والا ہوگا بھی تو اس کو معلوم ہی نہیں میں نقصان پہنچا رہا ہوں, کیونکہ وہ جان بوجھ کر نہیں, وہ ایک اندری چیز ایسی ہوتی ہے جو اس سے وہ کام ایسا کرتا ہے کہ اسے خود نہیں پتا ہوتا کہ یار یہ غلط ہے کہ صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے ہمارا سوچ ایک ہے, معاملہ ایک ہے, ہم ایک ہی رخ پر سارے چل رہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں, ہمیں ساری سمجھ ہے. تو ایک سبب یہ انہوں نے بیان کیا کہ خدا کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سب سے قوی سبب انسان کی گریہ وزاری ہے. اس لیے حضور کی ایک حدیث میں آتا ہے روو, اگر رو نہیں سکتے تو رونے والی شکل بنا لو. یعنی اگر آپ نے دعا مانگنی ہے کبھی بھی کسی لمحے بھی جس وقت آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کو یہ تکلیف ہے تو اس میں نہ رونا آئے تو رونے والی شکل بنا لو. ہام ہائی لاڈیاں کرو, ہام ہائی لاڈیاں کرو. ایسا ہو کہ میں الفاظ نہیں بولتا نہیں تو میں رونا لگ پاؤں گا.
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਲਾਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਾ बंदा, मामला और हो जाता ना। इसलिए इससे आगे मैं बात ही नहीं करता, बस ऐसे ही कह सकता हूँ कि जब उससे बातें करनी है तो फिर यह है कि वो शक्ल बनाओ कि या अल्लाह हुण ते माफ कर दे, तेरे नबी दी हदीस के मुताबिक काम करते पे हाँ, कि तेरे नबी ने फरमाया शक्ल बना लो, ऐसे मेरी शक्ल हुण बना लेती है, तेरी मेहरबानी। अभी शक्ल भी तो बनाई है ना, अभी शक्ल ही बनाई है, वो भी शक्ल ही बनानी है। हुण तन्हाई च जब भी हो आपने शक्ल बनाने का आइडिया जरूर लेना मेरा, कि ना रोना आता हो तो क्या है, बस अल्लाह को फैंटा लगाना आता है, नहीं ना रोओगे तो रोआ भी सकता है, उसको बहुत फैंटा लगाना आता है। वो कोई ऐसी रग खींच देता बंदा खुद भी रोना शुरू कर देता। माँ बच्चे को दूध पिलाने का बहाना ढूंढती है। अल्लाह ने इंसान के पीछे जरूरतें लगा दी हैं जिनकी बदौलत इंसान गिरियाजारी करता है। जरूरत, मेरी शादी नहीं हो रही, जरूरत, मुझे ये नहीं मिल रहा, जरूरत, अब हो गई ये जरूरत, यानी हर लम्हे जरूरतें ही जरूरतें, मरने तक जरूरतें कभी पूरी नहीं होंगी। एक बंदा मेरे पास आया, मुझे ये बड़ी प्रॉब्लम है, मैं चलो मैं एक दफा दुआ करता देता हूँ, तुम्हें ये चीज मिल जाएगी, उसके बाद मुझे दुआ कर ये तो नहीं कहोगे? कहता नहीं, वो तो बंदा कहता है ना। मैं कहा बेटा ऐसे काम कर, ऐसी बात कर, दुआ ली ना जाए, करवाई ना जाए, ली जाए, और दूसरा अल्लाह से तल्लुक हो कि ना कुछ मिले तो बेनियाज रहा कर, बनिस्बत इसके कि हम हमेशा दुआओं का रोना रोते रहें। बल्कि ऐसा भी होना चाहिए कि नहीं, मेरी अपनी एक तड़प है ना, तो हर नमाज के बाद कुछ ना कुछ अल्लाह से मांग लेता हूँ, मुख्तलिफ अंदाज में मांग लेता हूँ, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह ये दे दे, मांगता रहता हूँ। तो वो समझ आती रहती ना कि ये ज़रूरी है, तो लिस्ट में नाम लिखवा कर ना कि अल्लाह अभी ज़रूरत है। जैसे हम दफ्तर में काम करते हैं ना, तो कहते हैं ये हमें क्लिप बोर्ड की भी ज़रूरत है, फलाने की भी ज़रूरत है, फलाने की, पेंसिलों की भी है, ये भी रिक्वायरमेंट है। तो अल्लाह ताला से अपने मतलब की चीज़ ले लेते हैं। देखो हम दर्स दे रहे हैं, पंखा आ गया, मांगा भी नहीं, अगला लगा के चला गया, मांगा नहीं है, बिन मांगे चीज़ मिल जाती है। वरना मैं तो ये समझता था जरूरत ही कोई नहीं है, आराम से बैठे हुए थे, सारा कुछ जकड़ जुकड़ कर एवं साडा बिल ही वधाया सू, अभी बिल घटाने चक्कर रहते हैं, बिल वधाता पिया साडा। हम तो कहते हैं बिल बहुत कम होना चाहिए, ताकि इतना कम इस्तेमाल करें कि बिल कम से कम आए। ये नहीं कि बिल दिया नहीं जा सकता, बिल दिया जा सकता है, लेकिन मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो चीज़ हम कपड़ों से अपने आप को बचा सकते हैं, उसके लिए पंखे चलाने की जरूरत ना पड़े। अल्लाह ताला ने ये चीज़ें हमें दी हुई हैं, हम उसको क्या कहते हैं ज़रूरत के वक्त चला सकते हैं, किसी बीमार के लिए चला सकते हैं, या समझते हैं कि यार इस वक्त ये काम करना है तो ये कर लें, ठीक है। बाकी मैं आगे बयान नहीं करता। माँ बच्चे को दूध पिलाने का बहाना ढूंढती है। अल्लाह करीम ने इंसान के पीछे जरूरतें लगा दी हैं जिनकी बदौलत इंसान गिरियाजारी करता है। गोया जरूरतें मिसल बच्चे के, जो बच्चा होता ना तो मिसल बच्चे के, बच्चा भी रोंदा रहता है, जरूरत भी रोंदियां रहती। कैसी उन्होंने अच्छी बात की, बच्चा भी रोंदा रहता है, जरूरत भी रोंदियां रहती, अंदरों बंदा कहता भी मिल जाए, भी मिल जाए, भी मिल जाए, भी मिल जाए। अल्लाह के कामों की लगने की वजह से, अल्लाह के कामों में लगने की वजह से रिज़्क़ की कमी का अंदेशा शैतानी वसवसा होता है। शैतान तुम्हें फकर से डराता है, लेकिन नजर हमेशा नतीजे पर होनी चाहिए। जो आवाज तुम्हें आलमे बाला की तरफ ले जाना चाहे, उसे आलमे बाला की आवाज समझो। जैसे मैं कहता हूं ना, अंदर आती हैं आवाजें, बस कैच करनी पड़ती हैं ये कौन सी है। तो इसलिए हमेशा ही तैयारी करवाता रहता रब करीम हमें आवाजें देकर। अगर हम यहाँ पर एक लफ्ज पढ़ते हैं, चार अंदर से पैदा हो जाते हैं कि ये भी नुक्ता है। क्योंकि इस महाना महफिल में सबने बड़ा अच्छा बयान किया था, अब्बास ने भी, ज़ुहैब ने भी, वो क्या कहते हैं असलम भाई ने भी, कासम अमीन ने भी, आहर पर जो एक वो क्या कहते हैं नुक्ता बयान करके जो कहते हैं, मैंने ये संयोग से पढ़ा था कमेंट, तो वो भी बयान कर चला गया बड़े अच्छे तरीके से, अंदाज से। तो मुझे लगा ऐसे लगता है कि जैसे जब कोई चीज़ कबूल होने लगती है ना, तो ऐसे ही होता है। बाद महफिलें कबूल हो जाती है ना, तो बाज़ औक़ात ये चीज़ें कबूल हो जाती है, ठीक है, वो अल्लाह की तरफ से होता है। शैतान तुम्हें फकर से डराता है, लेकिन नजर हमेशा नतीजे पर होनी चाहिए। जो आवाज तुम्हें आलमे बाला की तरफ ले जाना चाहे, उसे आलमे बाला की आवाज समझो।
جو آواز لالچ پیدا کرے اسے بیڑیے کی آواز جان۔ عزت کی بلندیاں جگہ کے اعتبار سے نہیں ہوتی بلکہ عقل و جان کی طرف سے ہوتی۔ اسی اتنے بیٹھے ہیں تو کیا بلند نہیں ہوا؟ اسی کسی سیمینار تے جا کے تقریر کریں گے تد بلند آ، اتنے بھی رب اتنے بھی رب، یہ کہڑی گل ہے؟ کہتے وہ رگڑنے کی وجہ سے چنگاریاں بنتی ہیں، اس کو شرف زمانی حاصل ہے لیکن مقصود چونکہ چنگاریاں اس لیے وہ مقدم ہے۔ شاخ کو پھل پر تقدم زمانی حاصل ہے لیکن شرف میں پھل مقدم ہے۔ لگا تو شاخ دے نال ہوندا نا، عزت کی دی شاخ دی، لیکن شرف کنوں حاصل ہے؟ پھل۔ ایسے ہمارے وہ بچہ جو پیدا ہوندا ہے تے شرف اینوں حاصل ہوندا ہے، جدا ہوندا ہے وہ تو ہوندا ہی ہے، لیکن شرف بچے نوں حاصل ہوندا ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سمجھ جا۔ یقین منو ساری گلاں سنن تو بعد میں اپنے اندر نوٹ کردا پیا تیرے چ کوئی فرق پیا ہے؟ کوئی نہیں پیا، سب گلاں ہی کیتیاں، کوئی آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا کہ یار ہور کوئی پلان آیا ہے کہ بھی ہو سکتا ہے، بھی ہو سکتا ہے، بھی ہو سکتا ہے۔ سارے درس چ کوئی پلان نہیں سامنے آیا، البتہ نقطے ضرور سمجھ آئے جائیں لیکن پلان نہیں کوئی سمجھ میں آیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا بدل سکتا ہوں، کہ نہیں بدل سکتا، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ پھر میں اس کو لیتا ہوں کہ یہ ساری صرف زبانی کلامی ہوا ہے، ابھی عملی نہیں آ رہا۔ عملی تب آتا ہے جب اللہ عمل والے سٹ دے، یعنی کسی کام میں ڈال دے نا تب ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں کام ہے نا، اللہ کریم نے کام میں ڈال دیا ہوا ہے تو نقطے خود بخود آنے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، روزانہ کوئی نہ کچھ آرٹیکل لکھ کے پھینک دیں گے، ٹھیک ہے، کوئی کمنٹ اچھا کر دیں گے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نقطے مل رہے ہیں۔ تو جب کیا کہتے ہیں اللہ کریم پھینک دیتا ہے نا، خود بخود ہی بچنے کے راستے آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو پھینک دیا جائے دریا میں، کوئی نہ کوئی ہاتھ مارے گا نا، ٹھیک ہے۔ اور سی گل والی وہ فرسٹ فلائٹ ہم پڑھا کرتے تھے، وہ بگلا تھا نا، وہ ڈرتا تھا اڑنے سے، ماں دی کہے پیو دی کہے تین روٹی داں گا، یہ کراں گے، اڈے گا، یہ ہے وہ ہے، وہ نہ مننے، کہنا میں نہیں اڑنا۔ آخر انہوں نے کہا کہ یہ ہوا میں کھڑا ہو گیا، کہتے بھوکھا رہ پر اتنے آ کے ہن پھڑ لے۔ انہیں چھلانگ ماری پکڑنے کے لیے اور پھر نیچے گرا تو اچانک اس کے اپنے آپ ہی پر کھل گئے اور اس نے اڑنا شروع کر دی۔ اسی گل نے کام دکھا دیا، وہ پہلے ڈردا سی میں باہر نہیں نکلنا، باہر نہیں نکلنا، جب وہ چھلانگ لگی تو خود ہی پر کھل جاتا ہے۔ جب آپ کو پھینکا جاتا ہے نا خود ہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ورنہ تو مارنا تو مقصود ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ نے مارنا ہوتا تو بڑے رستے ہیں، کیوں مارنا ہے آپ کو؟ مارنا اپنے وقت پر ہی ہے، مریں گے آپ اپنے وقت پر ہی، لیکن راستے نکالیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ دین کا کام کرنے کے راستے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، اور ہر کوئی اپنی طاقت کے مطابق کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔